میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ایصال ثواب کے لیے مجھے بتایا گیا، حسن شاہ صاحب نے بتایا کہ آج کی مجلس بانیان نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کائنات کا وہ کریم بادشاہ ہے جو اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنے کے بہانے بناتا ہے۔ الذی یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میں اپنے معزز محترم مکرم سامعین سے سوال کرتا ہوں، بندے کے مرنے پر اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ جیسے ہی اس بندے کے بدن سے روح نکلے، مومن اسے غسل دے دیں، کفن پہنا دیں، جنازہ پڑھ دیں، لحد قبر میں اتار دیں، اللہ فرشتوں کو حکم دے، اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اس کے نامہ اعمال کو تولو، نیکیاں بھاری ہیں تو جنت بھیج دو، گناہ بھاری ہیں تو جہنم بھیج دو۔ بندے کے مرنے پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو سکتا تھا نا؟ ہے کتنا کریم، جنت اور جہنم کا فیصلہ بندے کے مرنے پہ نہیں کیا، یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ کیوں؟ اللہ تو قادر ہے، خالق کائنات کے حساب کرنے والے نمائندے معصوم ہیں، ادھر بھی معصوم بیٹھا ہے، ادھر بھی فرشتے معصوم ہیں نا، غلطیاں تو کوئی کرنی نہیں انہوں نے۔ بندے کے مرنے پہ نامہ اعمال بھی کچھ لوگوں کا بند ہو جانا ہے، حساب قیامت والے دن کیوں؟ اب لے لے حساب، فیصلہ کر دے کہ حساب بھی قیامت والے دن ہوگا، فیصلہ بھی قیامت والے دن ہوگا۔ کیوں؟ میرے معصوم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہے کریم بادشاہ، اس نے فیصلہ قیامت تک اس لیے مؤخر کیا، شاید اس کے مرنے سے لے کر قیامت تک اسے کس کے وارثوں میں سے کوئی بخشش کا بہانہ بنا دے، میں کریم اسے معاف کر کے جنت عطا۔ یہ جو وفات کے بعد ہم جو کچھ کرتے ہیں نا، یہ بہانے ہیں، شریعت کا باقاعدہ کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ تیسرے دن کلخانی کرو، 40ویں پہ چہلم مناؤ، یہ شش ماہ ختم کرو، یہ برسی سال کے بعد مناؤ، یہ کوئی حکم؟ آپ روز ختم کریں، آپ روز فاتحہ پڑھیں، آپ روز قرآن پڑھیں، آپ روز کریں، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہانے بنائے ہیں۔ چند لوگ اکٹھے ہو جاؤ گے، تم یہاں بیٹھو گے، کوئی بندہ یہاں سے آئے گا، وہ میرا قرآن پڑھے گا، میرے نبی کی حدیث پڑھے گا، میرے معصوم نمائندوں کے فرمان پڑھے گا، انہیں بتائے گا میرا دین، تم میرے دین کو سنو گے، ان میں سے کوئی ایک بندہ ہدایت پا جائے گا، یہ ہدایت پا جائے گا، وہ بخشا جائے گا۔ یہ مجلس یہ ہے مجلس عزیزو۔ مجلس، مجھ سے کوئی پوچھتا یہ مجلس کیا ہوتی ہے، آپ کے فکر میں، سوچ میں اور میری سوچ میں شاید فرق ہو۔ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے نا
جب میں بیٹھتا ہوں متحدہ علماء بورڈ میں، جب میں بیٹھتا ہوں پنجاب قرآن بورڈ میں، جب میں بیٹھتا ہوں ان اتحاد تنظیمات مدارس میں مفتی منیب الرحمان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھتا ہوں نا، اور وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ تمہاری مجلس کیا ہوتی ہے، تو میں انہیں بتاتا ہوں صفِ عزا بچھی ہوتی ہے، لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک شخص ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ممبر پہ بیٹھنے والا قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، فرمان پڑھتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے، احکام شریعت بیان کرتا ہے، کربلا پڑھتا ہے۔ قرآن سے لے کے کربلا تک کو جمع کرو تو مجلس بنتی ہے۔ یہ ہے مجلس یا علی، ہے نا؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن ہو، پیغمبر کی حدیث ہو، معصومین کے فرامین ہو، تاریخ ہو، کربلا ہو، احکام شریعت بیان ہو، ان کو جمع کرو نا تو یہ بنتی ہے مجلس۔ مجلس ہو اس میں قرآن نہ ہو، مجلس امام حسین علیہ السلام ہو اور اس میں پیغمبر کی حدیث نہ ہو، فرامین معصومین نہ ہو، احکام شریعت نہ ہو، تو وہ مجلس نہیں ہوگی، وہ کچھ اور ہوگا۔ مجلس اسے کہیں گے جس کی ابتدا قرآن سے ہو، جس کا اختتام حسین کے نام پہ ہو، اسے کہیں گے مجلس۔ یہاں یا اچھا، یہ بندوں کے اپنے مرو، چونکہ سال ثواب کی مجلس سے دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا کوئی فوت ہو جائے نا، اسے بخشوانے کے ہزاروں بہانے ہیں۔ کتنے؟ ہزاروں بہانے۔ میں نے پہلے کہا نا، اللہ تو بہانوں سے معاف کرتا ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ہے ہٹا دو، جنت واجب۔ یہ راستے میں کانٹا پڑا ہے ہٹا دو، جنت واجب ہے۔ غم حسین علیہ السلام میں دو آنسو بہا لو، جنت۔ اللہ تو بہانے بنا رہا ہے نا معاف کرنے کے، جنت کے بہانے بنا رہا ہے نا۔ میں اپنا مرحوم بخشوانا چاہتا ہوں نا تو ہزاروں بہانے ہیں نا۔ میں اس کی نماز پڑھ دوں وہ بخشا جائے گا، میں اس کی جگہ پہ روزہ رکھ دوں، اس کا رہ گیا وہ بخشا جائے گا، میں کسی غریب کو کپڑے دے دوں وہ بخشا جائے گا، میں کسی غریب سیاحزادی کی شادی کروا دوں وہ بخشا جائے گا، میں کسی کو مکان بنوا دوں بخشا وہ جائے گا، میں کسی کی مدد کر دوں، کہوں میرا اللہ ثواب میرے بابا کو دے دے، بخشا وہ جائے گا۔ لیکن نماز ایک عبادت ہوگی، نماز کا ثواب ملے گا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ رکھے گا، نماز کا ثواب نہیں ملے گا، روزے کا ثواب ملے گا۔ مکان بنوائے گا، مکان بنا کے غریب کو دینے کا ثواب ملے گا، نماز کا ثواب نہیں ملے گا، عقیدے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے ہم اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے مجلس کرواتے ہیں کہ اس مجلس میں کوئی ایک عبادت نہیں ہوتی، اس میں توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس میں رسالت بھی ہوتی ہے، اس میں امامت بھی ہوتی ہے، اس میں نماز بھی ہوتی ہے، اس میں حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں، اس میں حقوق العباد بھی ہوتے ہیں۔ آتا ہے تو بندہ جاہل ہوتا ہے، اٹھتا ہے علوم آل محمد سے جھولیاں بھر۔ یہ ہے مجلس۔